وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اے لوگو، تم سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، اور اللہ ہی ہر لحاظ سے لاپرواہ ہے، اور وہ تعریف کیا جانے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری بجائے ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں ایسے کلمات کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کلمات انتہائی قبیح ہیں۔ عقائد کے اوپر ان کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ایک جملہ جو ہمارے ہاں معروف ہے
بڑا سر دھج کے ساتھ، بڑی طرز کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی جاتی کہ یہ کلمہ کیسا ہے، یہ جملہ کیسا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ میرے بھائیوں، دیکھنے کو تو یہ ایک نعت کے الفاظ ہیں، اور آج تک ہم نے جو سنا وہ بھی ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ نعت ہی کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ غور کریں کہ ہم انجانے میں ان الفاظ کے اندر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، کس کے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے شاہ مدینہ، سارے نبی آپ کے در کے سوالی ہیں۔ تو میرے بھائی اس کے اوپر آپ غور کریں، سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، جنہوں نے عقیدہ توحید کی خاطر اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کی خاطر لوگوں سے پتھر کھائے، گالی گلوچ سنے، ان کی ذات کے اوپر تبرے کہے گئے، برا بھلا کہا گیا، لیکن ان سب نے کس کی دعوت دی؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے لوگوں کو کیا کہا کہ لوگوں، بندگی کس کی کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی کیا کرو۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت تو میرے بھائیوں ہم سے بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے اپنی قوم کے ساتھ دشمنی کو مول لے لیا، لیکن اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کسی کے بھی در پہ جا کر مانگنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، پتہ نہیں یہ کس اللہ کے بندے نے یہ کلمات کہہ دیے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ میرے بھائیوں، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اسی بات کی لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اسی بات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے کہ لوگوں، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو، فرشتوں کے ساتھ ہو، حیوانوں کے ساتھ ہو، یا آسمانی مخلوقات کے ساتھ ہو، وہ چاند ہوں، ستارے ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں،
یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتی ہیں، اللہ سے سوالات کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ، کہ وہ کون ہو سکتا ہے کہ جب کوئی مجبور اور بے بس شخص پکارے اور وہ اس کی پکار کو سن کر اس کی مجبوری اور بے بسی کو آسانی اور سہولت کے اندر بدل دے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون ہے جس نے پہلی نسلوں کو گزار کر تمہیں انسانیت کے اندر سے نکال کر تمہیں زمین کے اوپر آباد اور بسا دیا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے باتیں اللہ رب العالمین نے ہماری نصیحت کے لیے نازل کی۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی پیغمبروں کے باقاعدہ طور پر نام لے کر ان کے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ فلاں پیغمبر تھا، اس کے اوپر فلاں قسم کی پریشانی آئی، وہ مجبوری اور بے بسی کے اندر گرفتار ہوا، اس نے ہم سے دعا کی، ہم نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر کس سے دعائیں مانگتے رہے؟ کس کے در پہ جا کے سوال کرتے رہے؟ اللہ رب العالمین کے در پہ سوال کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جملہ بہت غلط جملہ ہے، آئندہ سے اس جملے کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ یہ میرے بھائیوں نعتیہ جملہ نہیں ہے۔ نعت وہ ہوتی ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس جملے کے اندر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظر نہیں آتی ہے۔ اس جملے کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منہج لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، سراسر اس کی نفی ہو رہی ہے، اس کے متضاد ہے یہ جملہ۔ آئیے قرآن کے اندر دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے پیغمبر کس کے در پہ جا کر سوال کرتے رہے۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا، جنت کے اندر آباد کر دیا، بسا دیا، کہہ دیا کہ تم نے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اسی غلطی کی پاداش میں زمین پہ اتار دیا۔ تو اب سیدنا آدم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ میاں بیوی دونوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کہا جا رہا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ تو نے ہم پر رحمت کر کے، ہمارے اوپر رحم کر کے ہم کو معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، انبیاء کرام نے پریشانی میں کس کو پکارا؟ کس کے در پہ گئے؟ اللہ رب العالمین کے در پہ گئے۔ آگے چلیے، سیدنا نوح علیہ السلام، ان سے غلطی ہو گئی،
غلطی کیا ہوئی؟ 950 سال اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے کے بعد جب قوم کے اوپر عذاب آیا تو اللہ رب العالمین سے اتنا کہہ دیا کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی اس عذاب سے بچا لو، کیونکہ یہ بھی میرے اہل خانہ میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح جو بیٹا تیرے منہج کے اوپر نہیں چلتا، تیری بات کو نہیں مانتا، تیرے دین کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اے نوح وہ بیٹا تیرے اہل میں سے ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اور اگر تو نے دوبارہ یہ بات کہی، دوبارہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے پیارے نوح میں تجھے انبیاء کی صف سے نکال کر جاہلوں کے اندر شامل کر دوں گا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آئے ہے تو سیدنا نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں اس قسم کا سوال آپ سے نہیں کرتا۔ کس کے در پہ گئے؟ اللہ رب العالمین کے در پہ گئے۔ آگے چلیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سارے کی ساری قوم نے مل کر آگ کے اندر پھینک دیا ہے، آگ میں پھینک دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے اپنے فرشتوں کو بھیجا، آگ کے فرشتوں کو بھیجا، بارش کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، سب کو باری باری بھیجا۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بھی فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ انداز ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کا، یہ انداز ہے کہ جو بھی پریشانی آ جائے، جتنی بڑی مشکل بھی آ جائے، میرے بھائیوں انسان کے لیے دنیا کے اندر اپنی جان سے قیمتی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں جان سے قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے انسان کا، وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ جس انسان نے اپنی جان کو قربان کر کے اپنے عقیدے کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، میرے بھائیوں اس نے دنیا کی اور ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لیا۔ اور جس شخص نے کسی بھی پریشانی کے موقع پر اپنے عقیدے کو گوا دیا، اپنے منہج کو چھوڑ دیا، میرے بھائیوں اس نے ساری کی ساری دنیا کا خسارہ اور گھاٹا اپنے پلے کے اندر ڈال لیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آگے چلیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام مصر کے اندر قتل کر کے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، مصر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور چلے جانے کے بعد جہاں پر جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو نے بھلائی اتاری ہے اللہ میں اس کا محتاج ہوں، تیری طرف سے آنے والی خیر کا میں محتاج ہوں۔ کس سے مانگا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین سے مانگا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے بعد میں فرعون ہی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیج دیا، کہا کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ میرے بھائیو سارے کے سارے پیغمبر کس سے مانگتے رہے؟ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام
قوم سے ناراض ہو کر، قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جا کر کشتی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ قصہ مختصر، آپ کو کشتی سے چھلانگ لگا کر دریا میں اترنا پڑتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو آپ نے کس کو پکارا؟ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ وہ مچھلی والے یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر غصے کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ لن نقدر علیہ، کہ اب اللہ رب العالمین مجھے نہیں پکڑ سکتے، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے قید کر لیا، پکڑ لیا، سمندر کے اندھیروں کے اندر جا کر ان کو قید کر دیا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کیا پکارا؟ کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ نے ان کی پکار سنی کہ نہ سنی؟ ان کی دعا کو سنا کہ نہ سنا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول بھی کر لیا، ان کو اندھیروں سے نجات بھی عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تو یونس علیہ السلام سے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کوئی بھی ایمان والا ہو اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح نجات عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کس سے دعائیں مانگی، کس کے در کے سوالی بنے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جملہ پھر کتنا غلط ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ میرے بھائیوں، بڑا غلط جملہ ہے، اس کو غلط سمجھ لیجئے۔ سارے پیغمبر کس کے در کے سوالی ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین کے در کے سوالی ہیں۔ آگے چلیے، سیدنا زکریا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا علیہ السلام تنہائی کا شکار ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگی رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے تنہائی کا شکار تو نہ کر، مجھے تنہا تو نہ چھوڑ دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ تو بہترین وارث ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا، فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے زکریا کی دعا کو سنا، قبول کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے ان کو کیا عطا کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح بھی فرمائی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے سارے کے سارے پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ سارے کے سارے پیغمبر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جانے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوف کی حالت ہو یا ترغیب کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، وہ ہر حال میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا،
کہ وہ ہر حال میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم ہی سے ڈرنے والے تھے۔ تو میرے بھائیو، سارے پیغمبر کس کے در کے سوالی ہوئے؟ اللہ رب العالمین کے در کے سوالی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جملہ پھر بہت غلط ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط جملہ ہے، بلکہ شاہ مدینہ تو خود رب العالمین کے در کے سوالی ہے۔ سارے پیغمبر اللہ رب العالمین کے در کے سوالی ہیں، سب انہی کے سامنے جھکنے والے، اللہ رب العالمین سے مانگنے والے، اور اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق اور سچ بات کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور تقریباً 3 جمعوں سے میں ایسے کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام بولے جاتے ہیں، لیکن ان کی نزاکت اور ان کے الفاظ کے اوپر ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے۔ لا علمی میں لاشعوری طور پر ہم وہ الفاظ کہہ جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ الفاظ انتہائی برے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو میں نے یہاں تک لکھا پڑھا کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، کتنی بری بات ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب جو پکڑنے والا ہے وہ انتہائی دردناک پکڑتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی توحید کی دعوت ہی تو پیغمبر دیتے رہے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری کم علمی ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، ورنہ اللہ کے پیغمبروں نے اس قسم کے الفاظ ہمیں کہنے کی دعوت نہیں دی ہے۔ یہ جتنے بزرگ اولیاء اللہ، صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام، جتنے بھی نیک لوگ دنیا کے اندر آئے، میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس قسم کے الفاظ ہمیں کہنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس قسم کے الفاظ کو سمجھ کر، ان کی نزاکت کو دیکھ کر ہمیں یہ الفاظ چھوڑ دینے چاہیے۔ مجھے کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اصلاح کرنا ہے، آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ہمارے لیے روشنی بنا کر بھیجا ہے، اس سے بڑھ کر نور اور روشنی کہیں بھی ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے عقائد کی اصلاح اس کے اندر موجود ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز ہمارے لیے اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ضرورت کیا ہے؟ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اگر میرے بھائیوں ہم اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کر
سجا کر گھروں کے اندر رکھ دیں گے اور یہ امید لگائے رکھیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر اس کی خیر و برکت ہوگی، تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے۔ اگر ہم نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، تو میرے بھائیو گھر کے اندر رکھنے کا ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعویذوں کے اوپر لکھ کر ہم گلے کے اندر لٹکا کر جتنا مرضی چلتے پھریں، میرے بھائیو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہم اس کی طرف پشت کر کے نہ چلیں، اس ادب کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو حقیقی جو پشت ہے اس کی طرف یہ ہے کہ انسان اس کے احکام کو چھوڑ دے، جو قرآن ہمیں کہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ پشت ہے، یہ پس پشت ڈالنا ہے۔ یہ پس پشت نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اس کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھا جائے، یہ بھی ادب کے اندر شامل ہے، لیکن میرے بھائیو حقیقی جو پس پشت ڈالنا ہے وہ اس کے احکام کو نظر انداز کر دینا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ جب ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کے احکام آتے رہیں اور ہم کہیں کہ نہیں جتنے کہ لگے میرے بھائیو لگے رہو، نہیں میرے بھائیو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ جتنے کہ لگا رہنے دو، جہاں تک انسان کا بس چلے، جہاں تک انسان کی استطاعت ہو، لوگوں کو جو ہے نا وہ دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔